حضور غوث پاک بیٹھے میں، آپ تجارت بھی فرماتے تھے، روزانہ بہترین جبہ پہنتے، ایک جبہ صبح پہنتے، شام کو صدقہ کر دیتے تھے، اور جو شام کو پہنتے وہ صبح میں صدقہ کر دیتے، تجارت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی محفل میں بیٹھے میں تو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ حضور وہ جو ہماری کشتی آ رہی تھی سامان لے کر وہ ڈوب گئی۔ تو آپ نے آنکھیں بند کیں اور تھوڑی دیر نیچے سر کیا اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ پھر آپ مصروف ہو گئے اپنی گفتگو میں، اپنے کاموں میں۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجلس جاری تھی، وہی شخص بھاگتے ہوئے آیا، کہا حضور وہ جو پہلے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ کشتی تو کنارے آ لگی اور اس پہ سامان موجود ہے۔ آپ نے پھر اپنے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے کہ جب یہ خبر دی کہ سامان ڈوب گیا جب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور جب یہ خبر ملی کہ سامان آ گیا خیریت کے ساتھ جب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اس میں کیا راز ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ خبر دی کہ سامان ڈوب گیا تو میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ توجہ کی کہ میرا دل اس وقت یہ خبر سننے کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مصروف ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ جب یہ خبر ملی خوشی کی کہ سامان موجود ہے اور کشتی کنارے آ لگی، پھر میں نے آنکھیں بند کے دل پہ توجہ کی کہ دل مطمئن ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اس خوشی کی خبر میں کہیں یہ غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ نہ کسی چیز کے آنے کا غم، نہ کسی کے جانے کا غم۔ یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے نا زندگی میں تو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے بندے کو۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، او ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، او ہو جناب والا، بس ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم ادھر سے سیلفی لیں کہ ادھر سے لیں، اس کو بتائیں، اس کو دکھائیں، مطلب کہ جناب کے پاس نئی گاڑی آ گئی، نئی چیز آ گئی، او ہو۔ اور جہاں ذرا سا کوئی غم آیا تو بس پھر ہم سمجھتے ہیں کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ کروا دیا ہم پہ، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ آتے ہیں لوگ، سر چیک کریں، لگتا ہے کوئی معاملہ بندش ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا۔ میں نے کہا جب چیزیں آ رہی تھیں جب تو آپ نہیں آئے میرے پاس، کہ چیک کریں گے یہ معاملہ یہ آ کیوں رہا ہے، آج آپ آ گئے تو بھائی اس وقت بھی تو آنا چاہیے نا جب آ رہا ہے۔ لیکن ہم اس وقت، لیکن کوئی غم آ جائے، اللہ کے جتنے پیارے ہیں کیا ان پہ غم نہیں آیا؟ مجھے بتائیں نا، میرے حضور کی سیرت کو کبھی پڑھ لے نا کوئی شخص، اللہ اکبر، کئی دفعہ آپ کی آنکھیں بھیگیں گی کہ حضور پہ کون سا ایسا پہاڑ ظلم کا ہے جو نہیں حضور کی راہ میں آیا۔ پیدا ہونے سے پہلے والد دنیا سے چلے گئے، کم سینی میں والدہ چلی گئی، دادا چلے گئے، چچا چلے گئے، پیارے ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر وہی شہر، وہ شیب ابی طالب کے اندر آپ نے وقت گزارا، 3 سال محصور رکھا گیا، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، ہجرت پہ مجبور کیے گئے۔ جن کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی ذات کو دیکھیے، ان کے پیارے نواسے کو کیا میدان کربلا میں نہیں آزمایا گیا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ اللہ جس حال میں رکھے اپنا بنا کے رکھے، بس یہ تعلق جڑا رہے۔ جس کا تعلق جڑا ہوا ہے اس کو نہ کوئی غم لگے گا، نہ کوئی چیز اسے غافل کرے گی، کیونکہ وہ کنیکشن جڑا ہوا ہے اس کا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مالک کے ساتھ کنیکشن آپ کا جڑا رہے۔ وہ آزمائش آتی ہے زندگی میں، لیکن وہ بڑے تھوڑے ٹائم کی ہوتی ہے۔ اگر صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کنیکشن جوڑے رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں شکر گزاری بڑھائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا واسا یجزی اللہ الشاکرین، میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔